رسول فرماتے تھے کہ بیٹا مسواک کرنا، مسواک وہی دانت صاف کرنا. بھائی اب ظاہر ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے، وہ لکڑی مسواک ہوتی تھی، چلیں وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن چاہے برش کریں کچھ بھی کریں تو بیٹا رات کو بھی دانت صاف کرو. رسول خدا فرماتے تھے. بچے کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار رسول بھی تھے. جب کھانے میں بیٹھے بھائی ڈاکٹر بولتا ہے ابھی تو ٹی وی بولے جا رہا ہے یوں ہاتھ دھو یوں ہاتھ دھو یوں ہاتھ دھو، بڑے دھو رہی ہے پبلک، دھوئے جا رہی ہے. بھائی رسول بھی یہی فرماتے تھے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تاکہ ہاتھ صاف ہوں، جراثیم نہ ہوں. مگر ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ہاتھ دھونے ہیں، رسول نے کہا تو نہیں. تو آپ بچوں کو بتاؤ اور خود بھی تو دھو، خود بھی تو جا کے خود دھو گے تو بیٹے ہاں بیٹا بولے ہمیں بولتا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھتا نماز. او ماں بولتی ہے بچی بڑی ہو رہی ہو نا بیٹا حجاب کرو، بولے اماں خود تو کر لو حجاب. چچا آتے ہیں تو حجاب ہی صحیح نہیں ہوتا تمہارا. بھائی نامحرم ہے وہ تمہارے لیے، یہی پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے چچا آیا، رشتہ دار آیا، وہ ہمارے ہاں کزن ہے، وہ تو بھائی کزن ہے تو کیا ہو گیا، نامحرم ہے. ابھی تو ماشاءاللہ بڑا خراب ہو گیا ہے جو رپورٹیں بھی ملتی ہیں. لوگ اب اللہ میں کیا کروں، ممبر میں بعض اوقات چیزیں احتراماً بھی نہیں بول سکتا آدمی، بہت ساری ممبر کا تقدس بھی ضروری ہے. لیکن اتنا ہو گیا ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں ہے. سب بھائی ہیں. بھائی بھائی تھوڑی ہوتا ہے، بھائی تو وہی ہے سگا ہوتا ہے. جب پھنس گیا تو بھائی ہے، ویسے بھائی نہیں ہے. جانے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ بھائی نامحرم ہے. یہ بچی کو بتائیں آپ جب وہ 9 سال کی ہوتی ہے، بھائی واجب ہو گیا اس کے اوپر پردہ، اور وہ تب کرے گی جب آپ خود کریں گے. آپ خود نماز پڑھیں گے، آپ کو بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ لیٹے گا آگے. اب ہمارے ہاں تو لیٹ جائے بھاگو، وہ جان لے کے بھاگ رہا ہے. بھائی بھاگنے دو. اگر یہ مسجد میں نہیں آئے گا اور آپ اس کو ابھی بھگائیں گے نا تو یہ پھر کبھی بھی نہیں آئے گا. پھر ابھی میں بچوں کو حال دیکھتا ہوں جو مسجد میں آتے بھی ہیں، بیٹھے ہوئے باپ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا نیچے گیم کھیل رہا ہے. کم از کم بیٹے کو اتنا تو سکھا دو بیٹا اللہ کا گھر ہے یہ. مگر ہمارا حال برا ہے عزیزان محترم. ہم بچوں کو کیا سکھائیں؟ ہم جب بچوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں فون، بھائی ان کا بچوں کا ٹائم دو. بچوں کو تم ٹائم نہیں دو گے تو کون دے گا ٹائم؟ ماں کچن میں بھی لگی ہوئی ہے تو بھی کان میں لگا ہوا ہے. اب آج کل تو یہ وہ یوٹیوب پہ کھانے بنانے والے چینل اتنے ہو گئے کہ وہ سارا دن دیکھتی رہتی ہیں کہ یہ کیسے بنے گا، یہ کیسے بنے گا. اچھا بنتا وہی ہے جو بناتی ہے، معذرت کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ آج کھانا نہ ملے ہم لوگوں کو. اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد. بھائی معذرت کے ساتھ بہرحال انجیکشن ہے، برا مت مانیے گا. تو لیکن میں کیونکہ بھاری انجیکشن اتنے لگاتا ہوں تو مجھے ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سا باہر کھینچنے کے لیے، ورنہ لوگ یہیں ڈیتھ ہو جائے لوگوں کی. جتنا بھاری انجیکشن ہوتا ہے نا میرا، اگلا بندہ اٹھتا نہیں ہے پھر. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کئی ملکوں میں گیا، بندہ تو اٹھا نہیں گیا، یعنی انہوں نے بولا کہ بس. وہ ایک میں نے حدیث پڑھی، بہرحال ہے تو وہ بھی اور حسن گفتگو بھی ہو جائے گا. ایک حدیث تھی میں نے رسول خدا کی، بڑی طولانی حدیث ہے، اور حدیث میں نا مولانا صاحب بڑے باب ہیں، ٹھیک ہے، 40 نکات ہیں اس حدیث میں. وہ ہے مرنے کے بعد کے 40 تحفے. میں نے ایک مجلس میں کچھ 4 تحفے یا ایسے تحفے بیان کر دیے. اب کہیں پڑھی ہوگی مجلس، اب وہ کہیں کسی نے سن لی. اب اس نے جب سنی کہ یار یہ تو مرنے کے بعد بڑی ٹینشن ہے اور یہ تحفے ہیں. اب وہ کہیں والدہ کو میری، انہوں نے کوئی جاننے والے تھے، انہوں نے والدہ کو میسیج کیا کہ ان سے کہیں کہ وہ باقی تحفے دے دیں، اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ باقی تحفے کون سے ہیں جو اللہ کے پاس لے کے جانے ہیں. میں نے بولا کہ امی میں کہاں سے بتاؤں، اتنی بڑی مجلس ہے، میں کبھی پڑھوں گا تو بتا دوں گا. وہ میں نے پھر آہستہ آہستہ کر کے نا ٹکڑوں میں مجلس، ارے اتنی 4 میں ہی پوری مجلس ختم ہو جاتی ہے. کچھ بتائی تو لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، وہ کہہ رہے اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی ہے، وہ تو بڑا، وہ کہہ رہا بس اب جانا ہی جانا ہے، اب تحفے تیار کرو. اگر اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. تو بھائی یہ مسئلہ ہے، اس لیے تھوڑا سا مسکرائیں، لیکن گھر جا کے معذرت بھی کر لیجیے گا اور میری طرف سے بھی کر لیجیے گا. وہ ایسے ہی کہہ رہے تھے ماشاءاللہ، لقمہ ہاتھ میں آیا کرے نا تو کہا کریں کہ کیا کھانا ہے،
کیا خوشبو ہے بھائی، کیا بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ باہر سے کھا کے آئے ہوئے آپ لوگ. تو ہمارا ایک دوست تھا یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے، اور شام کو ہم جمع ہوتے تھے تو دبا کے کھانا ماشاءاللہ صحت بھی تھی، بہت کھاتا تھا ماشاءاللہ. اسی چکر میں ہم بھی بیٹھ جاتے تھے. پھر جاتے ہوئے گھر دوبارہ اپنی ٹائی وائی سب کپڑے صحیح کرتا تھا. میں بھائی کیا ہو گیا، کیا بول نہیں. ان کو لگے کہ میں سیدھا آفس سے آیا ہوں. تو میں نے کہا یار کھانے کا کیا ہوگا؟ کہتا ہے نہیں بھائی ادھر کھانا پورا کھانا ہے. ادھر بالکل نہیں بتانا کہ باہر کھانا کھایا ہم نے. تو یہ زیادہ مطلب ہر زندگی یہی ہے. انسان جو ہے وہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مسکراتا بھی ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے رلا بھی دیتی ہیں. ایک بہت بڑے عارف تھے، ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد ان کی زوجہ نے کہا کہ ان کے تو منہ میں ذائقہ ہی نہیں تھا، یعنی ان کو جلا ہوا کھانا بھی دے دو، کچھ بھی دے دو تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو ان کے جو دوست تھے عالم کے، ان کا ایسا نہیں ہے، ان کے منہ میں ذائقہ تھا. وہ آپ کی محبت میں اظہار نہیں کرتے تھے. یہی ہے نا کمال. امام خمینی کا مشہور جملہ، بہرحال میں آپ سے اجازت طلب کروں گا. ہمارے دوست ناصر احمد ناصری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دیر سے آئے ہوئے. وہ حیدرآباد بھی گھوم گھوم کے تھک گئے. وہ ہم مجلس شروع نہیں ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں امام خمینی کھانے پہ دسترخوان پہ بیٹھے، ان کی زوجہ ان کے لیے سوپ رکھا. تو جب تک وہ لا رہی تھی تو انہوں نے چکھا تو دیکھا نمک نہیں ہے سوپ میں. انہوں نے پانی مانگا کہ کوئی چیز. وہ جب اس چیز کو لانے کے لیے گئی نا تو اتنا وقت تھا کہ نمک ایک پیالے میں ڈل سکتا تھا. انہوں نے نمک اپنے پیالے میں نہیں ڈالا، اپنی زوجہ کے پیالے میں ڈالا، تاکہ انہیں احساس نہ ہو کہ آج سوپ میں نمک کم تھا. انسان ایسا ہو، ایسے جانے میں کمال یہی ہے. بندگی صرف مسجد میں نہیں ہے، بندگی ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. بہرحال کوشش کریں کہ اپنے وجود سے لوگوں کو راضی رکھیں. پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوں گے، میں آپ کو بتا دوں. لوگ راضی نہیں ہوتے، فطرت ہے. لیکن آپ پوری کوشش کریں. آپ اپنی زندگی کو لوگوں کی وجہ سے نہ چینج کریں. آپ یہ نہ بولیں گے دیکھیں ہم تو بڑا اچھا کرتے ہیں، وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں کریں گے. نہیں، آپ کا حساب آپ سے ہے. آپ حسن ظن رکھیں. اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کسی نے غلط کیا ہے، آپ بولیں گے نہیں کیا ہوگا، ایسا نہیں کیا ہوگا. کیونکہ اس حسن ظن کی وجہ سے آپ کے وجود سے ایک پازیٹیو وائبس نکلیں گے، ایک مثبت نور نکلے گا جو آپ کو خوش رکھے گا. کتنے آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے ایسے کہ زندگی میں آپ کہتے ہیں یار ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. یار کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کی وجہ سے غمگین نہیں ہے. ہاں اگر غمگین ہے تو صرف اپنی تنہائی اور خلوت میں خدا کی بارگاہ میں غمگین ہو. شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، بس آخری کہ رجب کے آخری ایام ہیں. کوشش کریں، جوان ہیں، صحت دی ہے، طاقت دی ہے. پتہ نہیں بڑھاپے میں انسان کو آگے مریض ہو جائے، کچھ ہو جائے. یہ آخری 3 روزے رجب کے رکھ لیں. آگے کل 27 ہے، 28 ہے، 29 ہے، پتہ نہیں پھر تو چاند ہو جائے. یہ 3 روزے رکھیں. یہ 3 روزے، ایک تو یہ ہے کہ شعبان کے ساتھ چھوڑ دیں گے، باقی یہ 3 روزے جہنم کی آگ کو آپ سے بہت دور کر دیں گے روایات. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مرتے وقت انسان کی روح جب نکلتی ہے اس لمحے کو آسان کر دیں گے. تو روزہ رکھیں، اور جن کے قضا ہیں وہ واجب کی نیت سے رکھیں کہ قضا بھی پورے ہو جائیں گے اور اس کا بھی ثواب. اور ویسے بھی کل روزے کا بہت ثواب ہے. 27 کے روزے کا ثواب. 4 روزے ہیں پورے سال میں جس میں سے ایک دن ہے یہ بہت امپورٹنٹ، اس کا اتنا ثواب ہے. جس کی قضا ہے وہ قضا کی نیت سے رکھے پورے. جس کا مستحب قضا نہیں ہے وہ مستحب کی نیت سے رکھ سکتا ہے. رکھے. زندگی اذان محترم، انسان جب ادھر جائے گا نا پتہ چلے گا کہ میں واپس جاؤں اور گرمیوں میں سخت روزے رکھوں اور سردیوں کی راتوں میں عبادت کروں. یہ لذت وہاں جا کے پتہ چلے گی کہ کیا ہے. ابھی جوانی ہے اور جوانی میں ہی مزہ ہے عبادت کا.
ترک لذت ہی میں لذت ہے عزیزان محترم. بہرحال انشاءاللہ اس کو سنبھالیں. اچھا میرا تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں تو آٹو پہ ہوں, ٹھیک ہے, اور میں آٹو پہ رہتا ہوں, تو میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے صبح بھی سفر کرنا ہے, ظاہر ہے, ایک اور شہر جانا ہے, پھر جلدی اٹھنا ہے, پھر اچھا میں اکیلا بھی نہیں ہوں, میرے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو بولے مولانا آپ تو اپنی روحانی طاقتوں سے چل رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا, گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے. تو بہرحال وہ بھی چلتی رہے. اسی طرح آپ خدا آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے, مسکراتے رہیں, اہل بیت کی محافلوں کو قائم رکھیں, اپنے گھروں کو انہی ذکروں سے روشن رکھیں. خدا کی بارگاہ میں شب جمعہ کے صدقے میں دعا ہے پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل عطا فرما.